ہائے ہائے یا اللہ یہ ساری رات تیرا دروازہ چھوڑ کر غیر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ فرماتے ہیں قاسمی ایک دن ابراہیم علیہ السلام کئی دن ہو گئے مہمان نہیں آیا تو روٹی نہیں کھائی۔ آپ بھی مہمان نوازی کیا کریں، مہمان کو دیکھ کے دروازہ نہ بند کر لیا کریں، بچے کو نہ کہہ دیا کریں کہ کہہ دو بھئی ابا جی کہتے ہیں کہ ابا جی گھر نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مہمان کی عزت تکریم کیا کرو۔ سیدہ خدیجہ نے جب حضور سملونی کہہ رہے تھے مجھے اوڑھنا اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، خدیجہ نے ایک بڑا عجیب جملہ عرض کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جو مہمان نواز ہو خدا اس کے ڈیرے کو کبھی برباد نہیں کرتا۔ خیر ابراہیم علیہ السلام مہمان نہ آیا تو باہر نکل گئے، ایک بڈھا مل گیا، پرتوت بڈھا کھپڑ، وہ جڑے ہیں ٹر دے کمب دے فرمایا بابا روٹی کھا، اے خلیفے ارگا بڈھا کوئی یہ تو جوان ہے، ہاں روٹی کھا میرے ساتھ۔ بابا چل پیا، بابے دا کام ہی ایسی روٹیاں پلنیاں، بابا چھابا دو لفظ ملتے جلتے ہیں۔ آ گیا ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ گیا، جی کھائیے، کھانا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فرمایا بابا اٹھ، بازو پکڑا، دروازے سے باہر نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، میرے خلیل سے جا کے پوچھ اس بڈھے کو اپنے دسترخوان سے کیوں اٹھا دیا۔ عرض کیا میرے رب میں کئی دنوں سے مہمان کی تلاش میں تھا، آج یہ آیا، میں پکڑ کے اسے اپنے دسترخوان پہ لے آیا، طرح طرح کے کھانے پکا کے سامنے رکھے، اب اس کو جو میں نے کہا کھانا شروع کرو اس نے تیرا نام نہیں لیا، کھانا شروع کر دیا، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں میرے دسترخوان پہ تیرا نام لیے بغیر کوئی کھانا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم جی رب جلیل، فرمایا اس بوڑھے کی عمر کتنی ہوگی کوئی 90 برس۔ فرمایا ابراہیم اپنا حوصلہ بھی دیکھ، میرا حوصلہ بھی دیکھ، تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا میرا نام نے لیا، تو نے دسترخوان سے اٹھا دیا، 90 برس ہو گئے، اس بے ایمان نے کبھی میرا نام نہیں لیا، لیکن میں اس کو روٹی کھلانے کے لیے تیرے جیسے نبی کے دسترخوان پہ بھیج دیتا ہوں، یہ آج کچھ نہ کہے قیامت کے دن پھر میں پوچھوں گا اس کو کہ لمن الملک اليوم، آج بتا کس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کا نظام ہے؟ این شرکاؤکم، جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے ذرا اب ان کو بلا کے لاؤ، اور جب وہ سامنے آئیں گے ان کو بھی کہا جائے گا ٹھہرو تم بھی ٹھہرو، اور تمہارے جن کی تم پوجا کرتے تھے ان کو بھی ٹھہراؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ او میرے بندوں کو گمراہ کرنے والو، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل، قالوا سبحانک ما ينبغي لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یا اللہ یہ بے ایمان ہمارے ذمے ایسی چیزیں اپنے پاس سے لگاتے رہے ہیں، ہمیں اپنے تیرے رب تیری کبریائی کی قسم ہے مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اگر میں بھی مختار ہوتا میں اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھ دیتا، میں اپنا کوئی نام اور رکھ دیتا، میری تو ماں نے میرا نام عبد القادر جیلانی رکھا تھا تاکہ مریدوں کو پتہ چل جائے جو قادر کا بندہ ہوگا وہ قادر نہیں ہو سکتا، اور جو قادر ہوگا وہ عبد القادر نہیں ہو سکتا۔
قولوا لا الہ۔ اچھا اس لیے بلایا تھا چچا ابو لہب، یہ حضور کی پیدائش پہ بڑا خوش ہوا تھا، میلادی تھا یہ پہلا مکے میں۔ اس نے ایک لونڈی آزاد کی تھی اور بڑا خوش رہتا تھا، میں قربان جانی ہاتھ تیرے بے ایمانہ۔ یہ پتھر پہلا اس میلادی نے اٹھایا۔ راول پنڈی میں ایک اشتہار تقسیم ہوا، آپ غالباً اس تقریر میں تھے یا نہیں، تقسیم ہوا کہ ہم میلاد شریف کیوں مناتے ہیں۔ میرے پاس وہ ورقہ موجود ہے، کہتے اس لیے مناتے ہیں کہ ابو لہب نے بھی منایا تھا۔ یہاں بھی تقسیم، سبحان اللہ۔ میں کہا تمہیں ابو لہب مبارک، ہمیں صدیق اکبر مبارک۔ سبحان اللہ۔ خیر اس نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے ادھر دیکھو، تبا لک یا محمد، یا محمد بھی سب سے پہلے اسی نے کہا، تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا کہ لا الہ الا اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کملی والا پریشان ہو گیا، ایک پتھر لگا، ایک گالی دی، اور دوسرے کا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، گالی دی۔ ابھی پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اللہ فرماتے میرے حبیب فکر نہ کر، رونا، میں تجھے تسلی دیتا ہوں، یہ بے ایمان جو تجھے گالی دے رہا ہے، تبا لک یا محمد، تیرے ہاتھوں کو تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، میں تیری طرف سے خود جواب دیتا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ توحید کی تقریر کے بعد اگر گالی نہ دی جائے سمجھنا تقریر کی ہی نہیں۔ سارے دبئی والے کہیں جی مزہ آ گیا، سمجھو نہیں، مسئلہ کوئی نہیں بیان کیا، اور اگر 10-15 کہیں یہ بڑا بے ایمان ہے، یہ بڑا فلانا، یہ گالیاں دیں، تو میں سمجھوں گا کہ آپریشن صحیح ہو گیا، ٹانکے ٹھیک لگ گئے، مرم پٹی درست ہو گئی، لا الہ سرجری ہے، سرجری چیر پھاڑ ہے، لا الہ پہلے اندر سے گند نکال، پہلے اندر سے لات نکال، عزا نکال، ود نکال، یغوث نکال، یغوث نکال، نصر نکال، یہ قبروں کی پوجا نکال، غیر اللہ کی پرستش نکال۔ جب یہ تیرے دل کی دنیا خالی ہو جائے، صاف ہو جائے، پھر الا اللہ کا بوٹا لگا، اور جب بوٹا لگ جائے پھر محمد الرسول اللہ کا پانی ڈال، اور جب میرا محبوب پانی ڈال دے پھر اس کو اپنا عقیدہ بنا لے، اور جب تو اس کو اپنا عقیدہ بنا لے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے میرے دربار میں آ جائے گا، میں اعلان کر دوں گا اس کے لیے راستہ چھوڑ دو، اس کا عقیدہ میری توحید پہ پختہ ہے، میرے محبوب سے جام کوثر پیتے جانا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جانا۔